اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے۔ حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ہود کی بھی یہی تھی، حضرت صالح کی بھی یہی تھی، حضرت شعیب کی بھی یہی تھی کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ضمن میں ملے گا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، کیونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اب یا قومے کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا۔ یہ کیوں کہا دوہرا کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس بھی اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی، لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلے، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے، تو یہ جو جزوی اطاعت تھی کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے، اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 130، 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں، ذرا اندازہ کیجیے، لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک یہ کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے وہ UAE کے امیر ہوں، مذاق ہی اڑتا تھا، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک، سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح پر۔ بہرحال یہاں بھی ہے لوگ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری؟ تو اللہ خزی فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، دے گو ٹو میک عبادت۔ یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، تو کفر کا فتویٰ ہو رہا۔
لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے. میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے. تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت. اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی، کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین. ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب آپ سوچئے، ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں. فرمایا اور اپنی جان سے؟ اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے. الان ہاں، اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر. تو رسول کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع، پیروی کرنا. فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی، اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی، چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، جو وہ کرتا ہو کرنا. یہ ہے اتباع. یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی. مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اصل اتباع کیا ہے وہ میں بعد میں کروں. کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے، ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا. حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے غریبان. انہوں نے پھر ساری عمر اپنے غریبان کے بٹن نہیں لگائے. میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا. حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا. تو یہ جو محبت، شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع. اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ. اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کے رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا. اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم. مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، کوئی بات نہیں، اٹھو فوراً، توبہ کرو اور آگے بڑھو. تو خطا اگر ہوتی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے کیچڑ میں، یا کوئی کیلے کا چھلکا آ گیا پاؤں تلے، گر گئے، کوئی حرج نہیں، اٹھو دوبارہ. لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلنا. یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کی ان آیات میں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب کیا گیا تو کوہ طور پر تورات گرنے کے لیے، تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن ہو گئے. فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّكَ 40 لَيْلَةً. اس اسنا میں پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل. سامری اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا ہوا بچڑا ڈھال کر کھڑا کر دیا. اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی. کہا یہ ہے تمہارا الہ. یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے، کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے، خدا تو یہ ہے. اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ
اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرتے تھے. بہرحال اب ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا ہوگا. اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے دل کی گہرائیوں کو ٹٹولیں. یقین والا ایمان ہے ہمارے پاس یا نہیں؟ یہ یقین والے ایمان کا میں اگر آپ کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتاؤں تو شاید آپ زیادہ بہتر سمجھیں. پرسنل کنوکشن از دی ریشیل کریڈ. ہم ایک نسل ہے, اپنے والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں, والدین اس میں بلیو کرتے تھے, اللہ, رسول, قرآن, کتاب, جنت, دوزخ, قیامت, ہم بھی مانتے ہیں. بس اٹس ریشیل کریڈ. یہ تو ایک نسلی عقیدہ ہے. اصل شے جو ضروری ہے پرسنل کنوکشن, اپنا یقین, ذاتی یقین. تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین. اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس ہدایت کے, اس قرآن کے, اس شریعت کے, ان احکام کے جو میں لے کر آیا. اگر خواہش سے نفس اوپر ہے اور اللہ کا حکم نیچے ہے تو مومن کہاں سے ہوئے تھے؟ اللہ کے حکم سے نماز تو پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, سودی کاروبار کرتے ہو, اور اللہ کے حکم کو پاؤں تلے رگڑتے ہو. یہ کیا اسلام ہے؟ یہ تو وہی ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. تو سب سے پہلا جو جائزہ ہمیں لینا ہے کہ محمد کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے. یقین, تصدیق تو ہم کرتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں, لیکن یقین, اس یقین کا نتیجہ یہ نکلے کہ پھر نفس کے سارے تقاضے نیچے ہو جائیں اور حضور کی لائی ہوئی ہدایت, حضور کی لائی ہوئی شریعت بالاتر ہو جائے. نمبر 2 فرمایا وَعَزَّرُوهُ, ان کی تعظیم کریں. آپ کی جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے, ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور آخرت برباد ہو جائے. اس تعظیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیے سورہ حجرات میں ابتدائی حصے میں تفصیل سے کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان کے دعوے داروں, کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا, مبارک تمہارے سارے اعمال ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے, میں نے کوئی کفر تو نہیں کیا ہے, بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا کر دیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا. ان تحبط اعمالکم, کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں, اکارت چلے جائیں, ختم ہو جائیں. وانتم لا تعلمون, تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ ساری پونجی لٹ گئی. اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا, کبھی سوچا آپ نے؟ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے مخاطب اول تھے, ہم پر کیسے تھا؟ اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو, بحث ہو رہی ہو, میں کچھ کہہ رہا ہوں, آپ کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے, فوراً چپ ہو جاؤ. اب میرا خیال یہ, اب گویا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی کر, اپنا فکر, اپنا فلسفہ, اپنا فہم, اپنی سوچ, اپنی عقل. ہاں, بعد میں تحقیق کر لو یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا, فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے, حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے, مستند ہے کہ نہیں ہے.
لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد اقول نہیں کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں. اس کا تو مطلب یہ کہ آپ مد مقابل بن کر رسول کے آ رہے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و سامت، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. اس قدر ادب. حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے، سوچیں خود بھی. یہ تعلیم کا بہترین طریقہ ہے. اس کے بعد ہوتا کیا تھا؟ جواب نہیں دیتے تھے. اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. پھر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں، اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے. مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، وہاں پر فانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات کی شکایت ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے. حقوق و لباد کا لحاظ نہیں. تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینارا. حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. ہم کہیں گے روپیہ پیسہ نہیں ہے. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے حج لے کر آئے گا، بہت سے عمرے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ھذا، فلاں شخص کو گالی دی تھی، واکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا، فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی. اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. ٹھیک ہے بھائی، اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں، نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، کچھ بھی نہیں، اعمال کی کرنسی ہے، دیکھی تم لے جاؤ. کوئی اور دعوے دار آیا، روزہ وہ لے گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا. دعوے دار اب بھی باقی ہیں. اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑھنا شروع ہو جائے، یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا. یہ مفلس. تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، فطری طریقے تعلیم. تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا. وَنَصَرُوهُ، یہ آئی ہے اب سخت بات، اور ان کی مدد کی. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر ذرا مجھے پکڑا دو. آپ سواری سے اترتے تھے، اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے. اور اس ضمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں. جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینہ کی طرف، لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ. تو حضور کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی. جو یار غار تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے، ہم حیران ہوئے. عربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے درمیان نہ کسی سے ملنا، نہ کسی کے ہاں جانا، نہ وزٹ کرنا، دکانیں بھی بند اور قیلولہ کرتے، یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے. تو ہم حیران ہوئے، آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا کپڑے سے اور آپ تشریف لائے، اور آ کر آپ نے خوشخبری دی حضرت ابوبکر کو کہ ہجرت کی اجازت آ گئی. اب اس پر
حضرت ابو بکر کو بڑی خوشی ہوئی، بڑے احساس مسرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فربا کیا ہوا ہے، تکڑا کیا ہوا ہے۔ حضور تھوڑا سا توقف کر کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن 1 اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر رو پڑے، حضور مجھ سے بھی یہ مغائر، یہ میری اونٹنی کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے ہیں؟ تو نصرت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے، یہ تو حضور کا جو مشن تھا اس میں مدد، کوئی ذاتی اپنے کسی کام کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی، جو مشن اللہ نے ڈال دیا تھا کندھے پر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر۔ صرف قرآن نہیں، دین حق۔ جو عربی سے واقف ہے کچھ لوگ تو سوچتے ہوں گے جو واو دو آیا ہے درمیان میں، یہ واو تفسیری ہے، یہ واو عطف ہے۔ اگر یہ واو عطف ہے تو مغایرت ہو جائے گی، الہدا کچھ اور ہے، دین حق کچھ اور ہے، مغایرت لازم ہے معطوف اور معطوف علیہ کے اندر۔ وہ مغایرت کیا؟ صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا، نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنت رسول کا اضافہ کیا تو۔ لہذا دین حق صرف قرآن نہیں ہے، قرآن بما سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نظام بنتا۔ جیسے قرآن میں کتنی دفعہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ، کتنی مرتبہ۔ لیکن کیا نماز کا کوئی نظام بن سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر؟ کیا یہ نماز کے 5 اوقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ؟ اشارات تو ہیں، لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ 5 کا یہ معاملہ؟ یہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، ترتیب کیا ہے؟ یہ کسی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوگا؟ پھر ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں، کیوں؟ یا تو سجدہ بھی ہو یا رکوع بھی 2 ہو، لاکھ اختلاف ہو جاتے۔ یہ جو 1450 برس ہو گئے، کہیں پریڈ ٹوٹتی ہے؟ اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکوع بھی 2 ہے تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتا، باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر، ٹوٹ گئی نا پریڈ۔ اور کسی کی رائے یہ ہوتی کہ سجدہ بھی وہ کی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، دوسرے ابھی دوسرا سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو وقت قیام آ چکا تھا۔ ایسا اختلاف 62 میں پہلی مرتبہ جب حج پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ 1400 برس ہو گئے ہیں اور امت کتنے وسیع کی علاقے میں پھیلی ہے، ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں، ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں، ہر جغرافیائی پس منظر کے لوگ آئے ہیں، ہر تاریخی پس منظر کے لوگ آئے ہیں، لیکن یہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں، نماز ٹوٹتی نہیں کہیں، ایک پریڈ چل رہی۔ تو نماز کا بھی نظام سنت کے بغیر نہیں بنتا، تو نظام زندگی، مکمل نظام زندگی، وہ قرآن پر سنت کے اضافے سے وجود میں آئے گا۔ اس لیے قرآن کو علیحدہ کہا اور دین الحق کو علیحدہ کہا۔ اور دین الحق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دین کے بنیادی معنی ہیں جزا و سزا، مالک یوم الدین، ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ اب یہ جزا و سزا یقیناً کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، اور قانون کا ساتھ تصور ہے قانون بنانے والا کون ہے؟ جس کو آپ مانیں گے قانون بنانے والا اور اس کی اطاعت میں پورا نظام زندگی دے دیں گے، اس کا دین ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں مرکب اضافی کی شکل میں اس دین کی نسبت یا بادشاہ مصر کی طرف ہوئی ہے یا اللہ کی طرف ہوئی ہے۔
ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. حضرت یوسف کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنے طویل عرصے کے بعد 11 بھائی آئے، ان میں بنیامین بھی تھا جو آپ کا حقیقی بھائی تھا، اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ سارا نظام تھا وہ بادشاہ تو نہیں تھے نا. تو بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائیں جو ہے وہ 7 موٹی گائیں کو کھا گئی، نگل گئی. اس کی تعبیر بتائی تھی، ابھی تو جیل سے نکلے تھے. اب یہ کہ بہت سر تھے، بڑے وزیر تھے، آپ انہیں جو چاہیں کہہ لیں، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے نا، نظام تو بادشاہ کا تھا. اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ باہر سے آئے ہوئے کسی شخص کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ہیلا نکالا ان کے لیے. تفصیل آپ کے علم میں ہے. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طریقے سے ایک تدبیر کر دی یوسف کے لیے، اللہ نے اپنے ذمے لے لی بات. تو دین الملک، دین الملک کیا ہے؟ بادشاہ مطاع مطلق ہے. ساورینٹی بلونگز ٹو ہم. بادشاہ ہو یا کوئن ہو، وہ قانون بنائے گا اور اس کے تحت آپ کو زندگی بسر کرنی ہوگی. یہ دین الملک. اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ مطاع مطلق، اللہ ساورن، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا. اس نے جو قانون دیا ہے اس کے تحت پوری زندگی، سیاسی نظام اسی کے تحت ہو، معاشی نظام اسی کے تحت ہو، کرمنل لا اس کے تحت ہو، سول لا اس کے تحت ہو، لا آف انہیریٹنس اس کے تحت ہو، قانون شہادت اس کے تحت ہو، سماجی نظام بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو. یہ ہے دین اللہ. اللہ مطاع مطلق کے تحت پوری زندگی کہا جانا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، اور اے نبی آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، قبیلوں کے وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے. تو یہ کیفیت کیا تھی؟ دین اللہ میں داخل ہونے کا ان کا فیصلہ. اب ذرا سی ٹیڑھی بات آ رہی ہے. پوری دنیا میں دین جمہور، ساورنٹی آف دی پیپل، not God, sovereignty of the people. ہمارے نمائندے ہیں، ہم ووٹ دیں گے انہیں، وہ جائیں گے اسمبلی میں، جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. وہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں، اجازت دینا چاہیں، لائسنس ایشو کر دیں گے. ایک مرد شوہر ہوگا، ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا. لیگلی they will be wife and husband. لیسبینز ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں ٹھیک ہے، لو بھائی کر دو، جاؤ. ہومو سیکسولیٹی جائز ہے بالکل، بلکہ اب تو سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے. ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی، اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے. اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ. یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی نے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام بنایا ہے نوع انسانی کے لیے، اس میں تو کیا مقصد تھا حضور کا؟ کیا آپ کو دی گئی کتاب نمبر 1 الہدا، اور نمبر 2 دین حق، تاکہ دین کو غالب کرے. ایک پیارا سا خیال آیا ذہن میں. دیکھیے یہ آپ کا عام محاورہ ہے، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی. ایک جگہ 2 دین نہیں ہو سکتے. مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر، اس لیے کہ مذہب کو عام دنیا کیا مانتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف 3 چیزوں سے. کچھ عقائد ہوں گے، ایک خدا کو ماننے والے، 100 خداؤں کو ماننے والے، کسی کو نہ ماننے والے. کچھ عبادات کی رسومات ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، یا پوجا پاٹ ہے، یا گرو گرنتھ سنگھ کا وہ اکھنڈ پاٹ، یعنی پورا اس کی تلاوت مکمل، کوئی وقفہ ڈالے بغیر، جو چاہو کرو. سوشل کسٹمز ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ دیں گے،
عیسائی بپتسمہ دیتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں، ہم حقیقت پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہتے ہیں۔ کوئی مر جائے گا تو کیا کریں گے؟ ڈیڈ باڈی کا جلائیں گے یا دفنائیں گے، یا پارسیوں کی طرح کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ کیلیں اور کوے آئیں اور کھا جائیں؟ کم سے کم ان کی غذا کا تو کام چلے نا۔ زمین میں دبا دیں گے تو مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، کسی کے کام ہی نہیں آتا۔ بارہ ان تین چیزوں پہ مجموعے کا نام ہے مذہب، جبکہ دین کے اندر تین چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں: سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ یہ تین جمع تین بن کر دین بنتا ہے، تو دین تو دو نہیں ہو سکتے، جمہوریت اور آمریت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے۔ کیپٹلزم